بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النساء آیت نمبر 142 سے شروع کریں گے. اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے چند آیات جو پڑھی تھی گزشتہ اپنے حلقہ میں، ان آیات میں ایک چیز یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم آیت 140 میں نازل کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی آیات کے متعلق کفر کیا جا رہا ہو، تو وہاں پر بیٹھنا ممنوع ہے اور حرام ہے. اور کبھی کبھی یہ حرام اس مقام تک جا پہنچتا ہے کہ بندہ ایسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے انہی لوگوں کے حکم میں اللہ کی نظر میں ہو جاتا ہے جو لوگ وہ کام کرنے والے اور گناہ کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی کفار کی مجلس میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہو، بے دین لوگوں کی مجلس میں ہو، یا کوئی بھی ایسی مجلس جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کی تعلیمات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جیسے داڑھی کا مذاق ہے، ٹخنوں سے پائنچوں پر رکھنے کا مذاق ہے، جیسے خواتین کے حجاب و نقاب کا مذاق ہے، جیسے قربانی کا مذاق ہے، حج کا مذاق ہے، جو بھی اس طرح کی چیز جو تعلیمات ہیں، اسلام کے شعائر ہیں، اس پر ہم نے تفصیل سے کل بات کر لی. تو ایک مسلمان کے دل میں جو ایمان ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایمان کی عظمت، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، اس کے پیش نظر وہ بندہ وہاں یا تو ان لوگوں کو روک دے کہ وہ ایسی بات نہ کریں، یا وہاں سے وہ اٹھ جائے. اگر اس نے ان کو نہ روکا طاقت کے باوجود، تب بھی اس کا معاملہ خراب ہے. اور اگر اس نے ان لوگوں کو روکا اور وہ نہ روکے اور پھر بھی یہ بیٹھا رہا جبکہ یہ جانے پر وہاں سے کہا دیتا، تو پھر بھی اس کا معاملہ خراب ہے. اس پر تفصیل سے ہم بات کر چکے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا جو اختتام کیا وہ کیا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین کو اور کفار کو جہنم میں جمع کرنے والے ہیں. اب دیکھیں منافقین اور کفار میں کتنا فرق ہے. منافقین پر ان کے ظاہر پر اسلام کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے حکم میں آتے ہیں، ان پر مسلمانوں کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی مسلم کا اطلاق ہوتا ہے، ان کو مسلمان کنسیڈر کیا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. لیکن انہوں نے جو ظاہر میں اسلام کو قبول کیا، کلمہ پڑھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا میں اس کلمے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی. لیکن آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. آخرت میں ان کا انجام کفار کے ساتھ ہے، بلکہ کفار سے بھی زیادہ بدترین ہے. اس کے بعد کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. سب سے اسفل اس تنور اور جہنم کا جو پورشن ہوگا، جو جگہ ہوگی، وہاں پر یہ لوگ ہوں گے. کیوں؟ ان لوگوں نے ایمان کا مذاق اڑانے پر، ایمان اور اللہ کی آیات اور تعلیمات، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور یہ وہاں پر خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے. یہ جرم اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی کچھ آیات ہی ان منافقین کے بارے میں نازل فرمائی. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا الذین یتربصون بکم. یہ منافقین کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جمع کریں گے کفار کے ساتھ؟ یہ کون ہیں؟ جو آپ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں منتظر رہتے ہیں. اگر تو فتح ہو تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمیں بالکل مال غنیمت میں سے دو. کیا مطلب؟ ان کا اسلام کے ساتھ تعلق صرف مفاد کی بنیاد پر ہوتا ہے، دل سے نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اسلام پر آپ کو عمل کرتے دکھائی دیں گے، لیکن ان کے دل میں اسلام نہیں ہوتا ہے. وہ کچھ لوگ اپنے والدین کی طرف سے وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، ابا بولیں گے تم یہ نہیں کرتے ہو، وہ نہیں کرتے ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کی وجہ سے، یار لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز نہیں پڑھتا. کچھ لوگ اور کسی وجہ سے
اسلام کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ اسلام کو پریکٹس کرنا ان کا اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، اللہ کی غلامی اور بندگی نہیں ہوتی، بلکہ اپنا مفاد ہوتا ہے یا لوگوں کی باتوں سے بچنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہیں منافقین کی طرح کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں فتح نصیب ہوتی ہے، کوئی بات اللہ تعالیٰ تمہیں نصیب کر دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے، یعنی اپنے ایمان کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں کفار کو کوئی فائدہ مل جائے تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بچایا نہیں تھا کفار سے۔ پھر اگر کوئی ایسی معمولی سی بھی بات ہو، کوئی ایسی تھوڑی سی بھی ان کی ایسی کوئی حرکت یا کوئی عمل ہو جس کو وہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں دیکھیں یہ والا جو ہمارا عمل تھا نا، یہ اس لیے تھا کہ ہم آپ کو کفار سے بچا رہے تھے، تو دونوں صورتوں میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں۔ یہاں سے ایک بات سیکھ لیجئے، ہم لوگ کبھی کبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے سب لوگوں کے بارے میں دنیا میں ہی فیصلہ کر دیں اور سب لوگوں کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ قیامت کے جو لاجیکل ایویڈنسز ہیں، قیامت کے جو منطقی دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قیامت کا دن اس لیے ضروری تھا کہ تمام لوگوں کو اس دنیا میں ان کے ظلم کی نہ سزا ملتی ہے اور نہ کبھی تمام لوگوں کو اس دنیا میں ان کی نیکی کی جزا ملتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی منافقین کی یہ حرکتیں ذکر کر دی، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، قیامت کے دن اب فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمارا کام ہوتا ہے لوگوں تک بات کو پہنچا دینا، نصیحت کر دینا، اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر لوگوں کی اپنی خبر ہے، لوگوں کی اپنی آخرت ہے، لوگوں کا اپنا معاملہ ہے، لوگوں کو چھوڑیں، تھوڑا سا ان کو ویسے بھی چلنے دیں۔ ہر ایک بات فورس کرنے سے، ہر ایک بات جہاں بھی ہمارا بس چل رہا ہو اس سے نہیں ہوتی ہے، خاص طور پہ جب لوگ اپنے مکلف ہونے کی ایج کو پہنچ جائیں، جب بالغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی اپنی خبر، اپنا حساب ہے۔ تو اس کے بعد تو اگر کوئی بندہ ہمیں نصیحت کرتا ہے تو وہ تو اس کا احسان ہے ہم پر کہ ہم دوستی کی طرف آ جائیں، ورنہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد والی آیت میں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان کو دھوکہ دیتے ہیں بدلے میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین یا کفار کی مذموم صفات کے مقابلے میں ذکر کی ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو اسی طرح کا بدلہ دیا جائے جیسے وہ لوگ جرم دنیا میں کیا کرتے تھے، جیسے مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ابتدا میں فرمایا اللہ یستہزئ بہم، وہاں پہ بھی ہم نے تفصیل سے اس پر بات کی۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ دیں گے۔ اس طرح کی جو صفات ہیں وہ ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے یہ لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مذاق اڑانے والے، اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات نہیں ہیں۔ یہ بدلے میں اس طرح کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو صفات ہیں وہ بدلے میں ذکر ہوتی ہیں۔ ان لوگوں نے دھوکہ دیا، اللہ ان کو دھوکہ دیں گے۔ کیا مطلب؟ ان لوگوں کو ان کے دھوکے کا بدلہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی اسی طرح کی ہی دیں گے جو ان کے دھوکے کے موافق ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل، جو بدلہ ہوتا ہے، جو سزا ہوتی ہے نا، وہ اسی عمل کی جنس سے ہوتی ہے، یعنی اسی کی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بلا دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو بلا دے گا، یعنی اس بندے کا اللہ تبارک تعالیٰ کوئی خیال نہیں رکھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رحم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا بلانا ہے، جیسا اس نے یہاں کیا ویسا اس کے ساتھ کیا جائے گا۔
جس نے اپنے دل میں کفر رکھا جو اندھیرا ہے، اور اپنے ظاہر سے ایمان کو شو کیا جو روشنی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن جو سزا دیں گے، اس کے ساتھ جو سلوک کریں گے، وہ اسی طرح کا ہوگا. جیسے سورہ حدید کے آخر میں ہے، مومنوں کے سامنے یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، مومنوں کا نور ان کے سامنے، روشنی، ان کے وضو کی، ان کے اعضاء روشن ہوں گے، ان کا عمل اور ان کا ایمان، اس کی وجہ سے ان کا دل اور ان کے اعضاء روشن ہوں گے، وہ آگے چل رہے ہوں گے. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، اس میں کچھ ہزار یا سینکڑوں سال ایسے ہوں گے جب بالکل تاریکی چھا جائے گی، بالکل اندھیرا، شدید اندھیرا، اور اس اندھیرے میں لوگ چلیں گے پل صراط کی طرف. تو اس اندھیرے میں روشنی ہوگی ایمان والوں کے پاس. منافقین کہیں ہمیں روشنی دو، اور کبھی ان کو ایسی جگہ کہ وہ ایسی کوئی جگہ بھی دکھائی جائے گی جس کا ظاہر تو بڑا روشن ہوگا لیکن اس کے بعد تاریکی ہوگی. بالکل اسی طرح سے سلوک کیا جائے گا جو دنیا میں یہ ایمان کے ساتھ کرتے اور عمل کے ساتھ کرتے. تو جو بندہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے دین کے ساتھ اس دنیا میں سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقین کی جو قرآن میں علامتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے. قرآن میں اور حدیث میں منافقین کی کچھ 60 سے کچھ زیادہ علامات بیان کی گئی ہیں منافقین کی. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ ان میں بڑی بڑی علامات کون سی ہیں تو وہ 4-5 ہیں. ان میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ منافق بندے کا پتہ چلتا ہے اس کی نماز سے. منافق کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ نماز سے. بندہ نمازوں میں کیسا ہے پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ ایمان والوں کی طرف زیادہ مائل ہے یا اس کا عمل منافقین جیسا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں میں فرمایا کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیں گے. اور منافقین کے جو نمایاں صفات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ایک حدیث میں 4 ہیں، آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس میں پائی گئیں تو وہ کانا منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہوگا. اس میں یہ ہے کہ اذا عاہد غدر، جب وہ معاہدہ کرتے ہیں تو غداری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. اس آیت میں ایک یہ علامت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور ساتھ ہی کون سی بیان کی؟ بندہ دھوکہ باز کون سا بندہ ہوتا ہے؟ جو بندہ نمازی نہیں ہوتا. جو بندہ اگر وہ نمازی ہوگا تو اس کی نماز عادت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی. نماز پڑھنے والا بندہ دھوکہ باز نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر وہ دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، تو اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کی نماز یقیناً منافقین والی نماز ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. اس کے 2 معنی ہیں. اب یہاں پہ ہم سب اپنی نمازوں کو دیکھیں، سب لوگ ہم قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھتے ہیں، کسی کو تانو تشنیع کا نشانہ بنانے کے لیے نہیں، ہم سب کو اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین وہ ہیں جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ سستی سے اٹھتے ہیں. اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا اٹھتے ہی نہیں ہیں، اگر اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ. سستی کا کیا مطلب ہے؟ اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا، نماز کا وقت لیٹ کرتے جائیں گے بلا سبب. اذان ہو گئی، اقامت کے قریب کا وقت ہو گیا، اقامت ہو گئی، پہلی رکعت گزر گئی، دوسری رکعت گزر گئی، بیٹھے ہیں فضول میں. ہاں بس اسی طرح سے ان کا نماز کے لیے اٹھنا، اس میں سستی کا ایک معاملہ یہ ہے کہ نماز کو لیٹ کرتے رہتے ہیں. اذان گئی، اقامت گئی، جماعت گئی، وقت نکلتا جا رہا ہے. آخر میں آ کر جب وقت بالکل قریب ہوتا ہے کہ گزر جائے گا، اس وقت اٹھتے ہیں اور تیزی سے نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ نام ہو جائے کہ ہاں میں نے نماز پڑھی. کوئی پوچھے گا نماز پڑھی؟ جی میں نے نماز پڑھی. تو ایک تفسیر منافقین کی نمازوں کی میں کھڑے ہونے میں سستی ہے، اس کی ایک تفسیر یہ ہے. دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب ایک تو نماز کے لیے آنا، نماز کے لیے کھڑے ہونا، اس میں سستی ہے. دوسرا نماز میں کھڑے ہونے کے بعد بھی سستی ہے. نماز شروع کر دی، اب کیا ہے؟ حرکتیں، کبھی ادھر خارش، کبھی ادھر خارش، کبھی یہ پاؤں ہلا رہے ہیں، کبھی وہ پاؤں ہلا رہے ہیں، کبھی یہاں مسئلہ، کبھی وہاں مسئلہ.
کبھی ادھر توجہ، کبھی ادھر توجہ، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کیا تلاوت ہو رہی ہے کچھ پتہ نہیں، کون سی رکعت چل رہی ہے کچھ پتہ نہیں. یہ سست ہو کر کھڑے ہونا. جس بندے نے کسی کے فتوے کے بغیر خود اپنے آپ کو جاننا ہے کہ میں مومن ہوں، میرے اندر ایمان کی صفات زیادہ ہیں یا نفاق کی صفات زیادہ ہیں، وہ یہ صرف ایک آیت کو دیکھ لیں. نماز میں کھڑے ہونے میں ہمیں کتنی چستی ہوتی. نماز پڑھنے کے بعد اگر ہمیں نشاط پیدا ہو، ہم فریش ہو جائیں، نماز پڑھنے کے بعد دل میں خوشی ہو، یہ مومنوں والی نماز ہے. اور اگر جس طرح مردار ہونے کی حالت میں بندہ نماز شروع کرے، نماز ختم کرے تب بھی اس کو اپنے آپ میں لگ رہا ہو کہ وہی مرداروں والی حالت ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، پھر سمجھ لیں کہ اس میں یہ اس کی نماز منافقین والی ہے. یہاں سے اہل علم نے ایک اور بات بھی ثابت کی، وہ یہ کہ دیکھیں منافقین بھی نماز کے لیے جاتے تھے. کیوں؟ ہمارے ہاں تو مسلمان، اکثریت مسلمانوں کی اللہ رحم کریں، 90% سے زیادہ مسلمان نماز کے پابند ہی نہیں ہیں. منافقین نماز کے لیے کیوں جاتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ نماز کے لیے نہ گئے تو ہمارا کفر واضح ہو جائے گا، سب کہیں گے یہ کافر ہے. اس لیے کہ اس وقت یہ بات ہی نہیں تھی کہ کوئی بندہ مسلمان ہو اور نماز جماعت سے چھوڑ دے، یہ بات ہی نہیں تھی، یہ تو اس میں شامل ہی نہیں تھا، یہ تو کوئی ایسا آپشن ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو نماز چھوڑ دے. اس لیے وہ اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے. تھے منافق. دیکھیں نا، ایک بندہ ہے غدار ہو، کسی قوم میں چھپا ہوا ہو، جاسوس ہو، کسی ملک میں آیا ہوا ہو، تو وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس کے جاسوس ہونے کا یا غدار ہونے کا پتہ چلے. منافقین بھی اسی طرح سے تھے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کا منافق ہونے کا پتہ چلے. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جاسوس ہے یا غدار ہے. اس طرح منافقین کے کچھ ایسی چیزیں تھیں جن سے واضح طور پر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے. ان واضح چیزوں میں سے جو چیز تھی وہ نماز تھی. جیسے کہ بندہ نماز میں نہیں حاضر ہوا، لوگوں کو پتہ ہو، چھوٹی سی بستی تھی مدینہ کی، سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اگر کوئی نماز میں نہیں آیا پتہ تھا یار یہ بندہ نہ سفر پہ گیا ہوا ہے، نمبر 1، نہ یہ بیمار ہے، نمبر 2، نہ کوئی اور مسئلہ ہے. اگر کوئی مسئلہ ہوتا اور نماز کے بعد سامنے آ جائے گا تو وہ فوراً شک اس کی طرف جا سکتا تھا. اس لیے منافقین مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے. لیکن اب نماز پڑھتے کیسی تھے؟ اٹھتے ہوئے سستی نماز کے لیے، اور نماز میں کھڑے ہونے کے بعد سستی. اس لیے آپ سب لوگ ہمیشہ یاد رکھیں، نمازیں صرف ٹھیک کر لیں، باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور ان میں بھی خاص طور پر وہ نمازیں جب اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو، کسی کے کہنے پر یا کسی اور کی وجہ سے نہیں. اگر کوئی بندہ آپ کو کہہ دیتا ہے نماز کے لیے تو آپ احسان مند ہوں اس کی. یہ اللہ کا فضل اور رحمت اور نعمت ہے ایک بہت بڑی کہ ہمیں کوئی بندہ کہنے والا ہو، خیر کی بات بتانے والا ہو، تلقین کرنے والا ہو، اور اس پر بلکہ ڈانٹنے والا ہو. لیکن اللہ کی خاطر اس چیز کو پورا کریں. اور اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ نے سستی کا مظاہرہ کیا اور جلدی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں حرکتیں کر رہے ہیں اور نماز میں دل ہی وہ نہیں لگ رہا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ خراب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء. منافقین پر فجر اور عشاء سے بڑھ کر بھاری نمازیں اور نہیں ہیں. منافقین کے لیے فجر اور عشاء سے زیادہ بوجھل نمازیں اور کوئی نہیں ہے. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے میں کتنا بڑا اجر ہے، اور وہ کون سا اجر ہے؟ جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر فجر بھی جماعت سے پڑھی، اس کو پوری رات کے قیام کا اجر ملے گا. اور اس کے علاوہ جو اجر و ثواب ہے وہ بہت بڑے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر واقعی منافقین کو علم ہو جائے اور وہ یقین کر لیں کہ فجر اور عشاء کی نماز میں کتنا اجر ہے، تو ان کو اگر بیماری کا سامنا ہو یا جسم میں تکلیف کا سامنا ہو اور وہ چل کر نہ آ سکتے ہوں بلکہ اپنے گھٹنوں کے بل، گھٹنوں کے ساتھ چل کر آ سکتے ہوں،
اب گھٹنوں کے بل چل کر رہنا کوئی آسان بات ہے؟ ہمیں سے کوئی بندہ گھٹنوں کے ساتھ چلے، دیکھیں کتنا چل سکتا ہے. تو کوئی بندہ گھٹنوں پر کیوں چلے گا؟ نہیں چلے گا کبھی بھی. اگر وہ چلے گا تو پھر کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنے گھٹنوں پر چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا اگر منافقین کو یہ معلوم ہو جائے کہ فجر اور عشاء کی نمازوں میں کتنا اجر ہے تو اگر ان کو گھٹنوں کے بل بھی چل کر آنا پڑے تو وہ آئیں گے. اب یہاں مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایمان والے شخص کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ اس سے بڑھ کر اس کے دامن میں کیا ایمان اور اسلام رہ گیا کہ جسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہوں کہ فجر اور عشاء کی نمازیں سب سے بڑھ کر جن لوگوں پر بوجھل ہوتی ہیں وہ منافقین ہیں، یا منافقین پر فجر اور عشاء کی نمازیں سب سے زیادہ بوجھل ہوتی ہیں. یہ ہر بندہ سن لے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اگر ہمیں بھی مستقل طور پر فجر کی نماز میں مسئلہ ہو رہا ہے اور ہماری عادت کی وجہ سے، ہماری اپنی سستی کی وجہ سے، ہماری رات کو جلدی نہ سونے کی وجہ سے، ہماری کوئی اور بری عادات کی وجہ سے اگر ہماری فجر لیٹ ہو رہی ہے تو پکی منافقت ہے، شدید منافقت ہے، اور اس کا انجام اچھا نہیں ہونے والا. اور پھر تیسری ان کی جو بری خصلت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کی منافقین کی، وہ یہ یراؤن الناس، وہ دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اچھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگ ہوں گے تو نماز پڑھیں گے، ان کو لوگ کہنے والے، گھر میں والدین ہیں اٹھانے والے، جب والدین ہیں تو نماز پڑھیں گے، والدین نہیں ہیں تو نمازیں ان کی ختم ہیں، نہیں نمازیں ختم ہوگی. تو یہ دکھاوا کرنے والے ہیں، ریاکاری کرنے والے ہیں، اور یہ ریاکاری شرک ہے اور شرک اصغر ہے. البتہ اس میں کچھ اور فقہی امور پر بھی اہل علم نے بات کی، اور وہ یہ ہے کہ جس بندے نے نماز یا کوئی بھی عبادت شروع ہی اس نیت سے کی کہ لوگ مجھے دیکھیں، اس کی وہ عبادت بھی رائے گاہ چلی گئی اور اس کو اللہ کے ہاں ریاکاری کرنے والا لکھا جائے گا، جو کہ چھوٹا شرک ہے. یعنی یہ شرک ہے، وہ اللہ کے ہاں آپ یوں کہہ لیجئے کہ مشرک لکھا جائے گا. عمل الگ سے ضائع ہوا اور یہ الگ سے جرم ہے. کبھی کبھی بندے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اس کی ضائع ہوگی بس، اور اس کے علاوہ اس کو کوئی سزا نہیں ملی. یہاں پر یہ ہے کہ نماز بھی ضائع اور سزا بھی ہے، نماز بھی ضائع اور سزا بھی ہے. ایک بندہ اس نے نماز شروع کی، اخلاص کے ساتھ شروع کی، لیکن درمیان میں ریاکاری جیسے خیالات آنے لگے، خیالات یہ آنے لگے کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اچھی نماز پڑھو، اور اچھی نماز پڑھو. اب کیا کیا جائے؟ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں بندے کو نماز اللہ کی خاطر اچھی اور بہترین پڑھنی چاہیے، اور ان خیالات کو دل سے نکالنا چاہیے، اور ان کو اپنے دل سے جھٹکنا چاہیے، اور اسی طرح سے آدمی کو کرنا چاہیے. انسان کو اسی طرح سے اپنی ریاکاری کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ شروع میں اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرے، وہ نماز ہو یا نماز کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو، اخلاص کے ساتھ شروع کیا لیکن پھر ریاکاری آ گئی، تو اس ریاکاری کو ختم کرے. یہاں وہ شیطان کی بات نہ مانے، یہاں پہ وہ یہ نہ کہے کہ شیطان مجھے کہہ رہے کہ اور اچھی نماز کرو. نہیں، نماز اچھی کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے. ان خیالات کو دل سے نکالنا ہے، ان خیالات کو نکالنا ہے. اور نماز میں اس طرح کے اگر خیالات آئیں تو ان کو نکالنے کا طریقہ بہت سارے طریقے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ بندے کو نماز کے معانی اور مفاہیم کا علم ہو. اس لیے اہل علم نے یہ کہا کہ ہر مسلمان پر جتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی کہ بندے کو نماز میں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک تمام الفاظ کے معانی اور مفاہیم کا پتہ. تو پھر وہ خیالات بھی کم ہو جاتے ہیں. پھر اگر بندہ یہ دیکھ لے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، خیالات اور کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ریاکاری کا اس طرح سے معاملہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. منافقین کی یہ ایک ہی آیت میں چوتھی علامت ہے، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. کہاں؟ یا یہ نہیں کہا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، یعنی وہ اللہ کا ذکر نماز میں کم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا. ویسے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. یہ کتنے بڑے
ٹیسٹ اور فلٹر ہے ہمارے لیے. ہوتا ہے نا جب ہم لیبارٹری میں خون دیتے ہیں نا تو وہ ٹیسٹ پہ لگاتے ہیں تو ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. یہ اس طرح کا ٹیسٹ ہے ہمارے لیے یہ آیت. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں. منافقین کی علامت ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہے، الا قلیلا، بس تھوڑا سا کرتے ہیں. یعنی منافقین بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی نفاق کی علامت کیا ہے؟ بہت تھوڑا کرتے ہیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے ضمیر کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں اور اپنے دل سے پوچھیں صبح سے لے کر رات سونے تک اللہ کا ذکر کتنا کرتا ہوں، تھوڑا یا زیادہ؟ اگر تھوڑا ہے تو منافقین کی علامت مجھ میں پائی جا رہی ہے. اب تو جو معاملہ ہے اب تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہے. اب تو اللہ اکبر، اللہ ہی ہے جو ہمیں ایمان کی دولت نصیب کر دیں، ورنہ تو ہمارے اندر ایمان سے کہیں زیادہ نفاق کی علامت پائی جاتی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ کسی اور کا بھی ذکر کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہمارے موبائل نے، ہمارے لیپ ٹاپ نے ہمارے ایمان، اخلاق، تنہائی، نماز، روزہ، ادب، آداب سب کو تباہ کر کے رکھ دیا. جس طرح سے لوگوں کو ایڈکشن ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے نشے کی. اگر آپ نے نشئی دیکھے ہوں، وہ رہ نہیں سکتے نشہ کیے بغیر. ہر کاسٹ پر، ہر قیمت پر، ہر حال میں وہ تلاش کریں گے کہاں سے ان کو نشہ ملے. اس کے لیے ان کو چوری کرنا پڑے چوری کرتے ہیں، اس کے لیے ان کو اپنے گھر میں چوری کرنا پڑے گھر میں چوری کرتے ہیں، اس کے لیے ان کو اپنے گھر کی چیزیں بیچنی پڑے بیچتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو اپنی عزتیں بیچنی پڑیں گھر کی، وہ بھی بیچ دیتے ہیں. اس نے اتنے زیادہ وہ ظالم ہوتے ہیں. واللہ جو بندہ موبائل کا ایڈکٹڈ ہے، جو بندہ اس فتنے میں کا شکار ہے، وہ کسی طرح بھی اس چرس پینے والے، نشہ کرنے والے سے کم نہیں ہے، شاید زیادہ ہو. اس کو بھی ہر حال میں چاہیے کہ بس میں نہ. اور خاص طور پر وہ لوگ جو موبائل کا استعمال غلط، ناجائز اور حرام کرتے ہیں، کو ہر وقت چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جو نظروں سے گزرے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جو کانوں سے گزرے، کانوں کی لذت، آنکھوں کی لذت، اس طرح کی چیز ہو. ہر وقت ان کو چاہیے ہوتا ہے. راتیں گزر رہی ہوتی ہیں، دن گزر رہے ہوتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے یہی کام، صبح اٹھنے کے بعد یہی کام، ہر وقت یہی کام. تو یہ بدترین چیز ہے. اللہ کا ذکر کم کرنا تو دور کی چیز ہے، اللہ کا ذکر یعنی نمازیں ایسے لوگوں پر بوجھل ہو جاتی ہیں. صرف اپنی ہر خصلت کو اور نفاق کی ہر علامت کو ہم سے زائل کر دے، ہماری جان اس سے چھڑا دے، پکا مومن اللہ تعالیٰ میں بنا دے، اور ایمان کا ذائقہ میں نصیب کر دے، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والا اور دیگر جو ایمان والوں کے کام ہیں ان پر کاربند کر دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.